بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور العالمین حضور سرور کائنات مفخر موجودات روح کائنات جان کائنات بلکہ اصل کائنات حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رائے اور بیعت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی حکایت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیت قرآنیہ کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والا مہینہ ربیع الاول شریف شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کی بابرکت گھڑیاں، بابرکت لمحات سال کے بعد جب بھی یہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں تو صاحبان ایمان کو ایک نئے ولولہ، نئی تازگی اور نئی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ہر صاحب ایمان بندہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ خوشی عطا فرمائی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی خوشیوں کو پیدا فرمایا ہے، جس کے صدقے میں کائنات کی ہر خوشی ملی ہے، ہر خوشحالی میرے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صاحب الاولاد سونے رسول، میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا، ہم سب کے نبی اور رسول، آپ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ سامعین محترم، جہاں صاحب ایمان خوش ہوتے ہیں تو یہ تو ازل سے جب سے کائنات بنی ہے شیطان اور بندہ رحمان کی جنگ جاری ہے۔ شیطان اپنے تمام تر معاملات وہ کر رہا ہے اور صاحبان ایمان اور بندگان رحمان بھی اپنے معاملات اللہ رسول کی تابعداری میں سر انجام دے رہے ہیں۔ شیطان کان لکم عدو مبین، کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے بد دشمن، چھپا ہوا دشمن، اللہ فرما رہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ ہر لمحہ تمہارے خلاف برسر پیکار ہے
کرنے کے لیے کوئی لمحہ خطا نہیں جانے دیتا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کھلے دشمن کے تابعداری کبھی نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کی جو ہے تابعداری نہیں کرنی، بلکہ رحمان کی اور بندگان رحمان کی تابعداری کرنی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ رحمان کیا کہہ رہا ہے اور رحمان کے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے اگر بچنا ہے تو یہی طریقہ کار ہے کہ اللہ کی مانو اور اللہ کے بندوں کی مانو۔ سامعین اسی وقار تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں صاحبان ایمان ربیع الاول شریف کی خوشی مناتے ہیں، وہاں چند لوگوں کے کتابچے اور کلپس آج کل کے دور میں اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جی یہ میلاد منا رہے ہیں، یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی کے فرمان میں ہے، اور یہ لوگ مناتے جا رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور بدعت کر رہے ہیں، دین کے اندر نیا کام ایجاد کر رہے ہیں۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سامعین اسی وقار سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد والے مہینے میں نبی کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ آئیے اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ میں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اور اپنی بات آگے جو اس کو بندہ سچا سمجھے، حق سمجھے، اس کو بیان کرنا یہ ہر بندے کا رائٹ ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنی بات اگلے کو جج کو بتا سکتا ہے۔ پوری کہن کی بات سننا یہ جج کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی جج ہیں اور آپ کو ہر طرف سے باتیں جب سنتے ہیں تو ہماری بات سننا بھی آپ پر واجب ہے، کم از کم ہماری بات بھی سننا ضروری ہے۔ تو آئیے اللہ کی قرآن کی سنیں، ہماری نہ سنیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 نمبر آیت ہے، اور سورہ یونس ہے، پارہ ہے 11، اللہ کا قرآن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام اللہ کا قرآن فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فضل اور رحمت ملے تو بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ خوشی کا، بولیے خوشی کا، فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے پھر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ
بولیے کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا نام محبت سے لینا کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا نام لینے میں کوئی اختلاف نہیں نا، رسول کا نام لینے میں اختلاف لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نام میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، یہ کون فرما رہا ہے؟ سارے بولو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے، خوشی کا اظہار کرو۔ یا اللہ اس فضل سے مراد کیا ہے، رحمت سے مراد کیا ہے؟ سوال ابھی باقی ہے، جواب پورا نہیں ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے فرمایا ہے فضل ملے رحمت ملے خوشی کا اظہار مومنوں کو کرنا چاہیے، لیکن ہم کس کو فضل سمجھتے ہیں؟ کسی کو بچہ مل جائے تو وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہو گیا، کسی کو دولت مل جائے تو کہتا ہے اللہ کی رحمت آ گئی، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے کہتا ہے میرے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، کسی کو نوکری چاکری مل جائے، دنیا کی کوئی نعمت مل جائے، وہ بندہ کہتا ہے مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ یا اللہ ادھر تو دنیا دار لوگ ہیں، کوئی دولت کو رحمت سمجھ رہا ہے، کوئی بیٹی کو رحمت سمجھ رہا ہے، کوئی بیٹے کو فضل سمجھ رہا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا اس کا جواب بھی میں نے قرآن میں دے دیا ہے، میرا قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ ارے میرے لائبال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بیٹوں کو اللہ کا فضل ماننے والوں، اور نوکریاں چاکریوں کو اللہ کا فضل ماننے والوں، اور بیٹیوں کو اللہ کی رحمت ماننے والوں، اور دنیا کی نعمتیں اور دولتوں کو اللہ کی رحمت ماننے والوں، آؤ مجھے رب سے پوچھو کہ رحمت سے مراد کون ہے؟ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا لوگوں میرا قرآن پڑھو، میں نے فرما دیا ہے تمہیں میرے حبیب اعلان کرتے دنیا میں، قرآن قیامت تک اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں اللہ نے سارے جہانوں کے لیے جسے رحمت للعالمین بنایا ہے وہ میرا تیرا رسول امین بن کے آیا ہے۔ تو رحمت سے مراد فضل سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ کون ہے بولیے، سارے بولیے کون ہے؟ اب اس آیت کو سمجھو، سورہ یونس کی آیت اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا جب میرا فضل ہو جائے رحمت ہو جائے خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اللہ بتا رہا ہے دنیا والوں جب بھی آمنہ کے لال کی آمد ہوئی ہے اس دن کو خوشی کا اظہار کیا کرو، کیونکہ میں نے کائنات کے سارے فضل جتنے بھی پیدا فرمائے ہیں، جتنی بھی رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، آمنہ کے لال کے صدقے پیدا فرمائی ہیں۔ اس لیے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سامعین اسی مقام میرے لائبال نبی پاک کے علماء خصوصاً نوجوان طبقہ سنیں، اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی منانا جائز ہے۔ اللہ کے قرآن سے میں نے ثابت کر دیا۔ اللہ کا نبی بولو اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ بولیے اللہ کا فضل ہے یا ہے نا؟ اللہ کا رسول اللہ کی رحمت ہے یا ہے نا؟ صرف رحمت نہیں ہے، اللہ نے کو بات ہی ختم کر دی، فرما لوگو رحمت للعالمین۔ اور میرا نبی صرف رحمت ہی نہیں ہے بلکہ کل جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، کل جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اللہ کا فضل ملے رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے خوشی کا، اس نے مطلب دونوں گال سمجھ کوئی نہیں آیا، وہ تو کوئی غزل نہیں گئی۔ اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کوئی کرے سوال کہ نبی نہ میلاد منانا جائز ہے نہیں، خوشی منانا جائز ہے یا نہیں، انہوں نے آپ پر ہٹ جا۔ اللہ کا فضل نبی بن کے آیا ہے، نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے جب رحمت ملے فضل ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کا کس طرح خوشی کا اظہار کریے؟ میرے رب ذوالجلال نے طریقہ نہیں بتایا، فرمایا جب وہ خوشی منانے والا دن آئے گا میرے بندوں تو خوشی منانے کا ڈھنگ بھی خود آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے طریقہ بتا دیتا نا اللہ تعالیٰ تو پھر وہ مخصوص ہو جاتا، پھر اس کے علاوہ کوئی بندہ کام نہ کر سکتا۔ وہ خوشی منانے کا ایک مخصوص طریقہ، جس طرح نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے،
روزے کا مخصوص طریقہ ہے، حج کا مخصوص عبادت ہے، مخصوص طریقہ بھی بتا دیا، زکات کا مخصوص طریقہ ہے، ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، لیکن نبی کی آمد پر خوشی منانے کا طریقہ رب نے نہیں بتایا۔ فرمان لوگوں جب خوشی میرے بندوں کو ملتی ہے، میرے بندوں کو خوشی کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، منانے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، جس طرح جس میں دل چاہے، جس طرح نبی کی آمد کی خوشی کوئی منانا چاہے، ہاں شریعت کے خلاف کام نہ ہو، شریعت کے دائرے کے اندر ہو، جس طرح بندے کو دل چاہے، گھڑیاں لگا کر خوشیاں منائے، لائٹیں لگا کر خوشیاں منائے، حلوے پکا کر لوگوں میں صدقات و خیرات کر کے تقسیم کر کے خوشیاں منائے، تحفے تقسیم کر کے خوشیاں منائے، جس طرح مرضی ہے خوشیاں منائے، رب فرماتا ہے مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، جس طرح مومن کو خوشی مناتا ہے منا۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں۔ میں نے شعر کے سروں میں کہہ رہا ہوں مومنوں مومنوں مومنوں، اور جڑا بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھدا ہے وہ بولے مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں، کملی والا آ گیا۔ یہ تھی ایک قرآن کی آیت جس سے میں نے نبی کے میلاد پر خوشی منانے کا ثبوت بتا دیا۔ اب آؤ نبیوں کا میلاد پڑھنا کیسا ہے، نبیوں کا میلاد منانا کیسا ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں نبیوں کا میلاد منایا؟ فرمایا ہاں، آؤ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، سورہ مریم۔ میں قرآن سے باہر نہیں نکل رہا، کہتے ہیں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یعنی یہ قصہ کہانی سنی بریلوی پڑھتے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں ابھی بعد قصہ کہانی کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے یہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے کہا قرآن سے ہی ثابت ہے۔ سورہ مریم اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، میرے لائبان نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آیت نمبر 15، بولو آیت نمبر، نوجوان بولو آیت نمبر۔ ہم آسٹریلین دے کرکٹ نے کھلاڑیوں نے نام یاد ایتنا بھی یاد رکھے گا تاکہ پھر کوئی گمراہ آدمی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، یہ بھی یاد رکھا کرو، انڈیا کے ایکٹروں کے نام یاد رکھنے والوں، انڈیا کے ہیروئنوں کے نام یاد رکھنے والوں، نوجوانوں کم از کم اپنا قرآن بھی دین بھی یاد رکھا کرو۔ میرے لائبان نبی پاک کے علماء، سورہ مریم آیت نمبر، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا میلاد بیان کیا ہے، کون سا نبی؟ جس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو خبر دے دی تھی، حضرت زکریا کو اللہ نے خبر دی، اے میرے زکریا پریشان نہ ہوا کر، تو بوڑھا ہو گیا، تیری اولاد نہیں ہے، میں رب ذوالجلال تجھے بڑھاپے میں بھی بچہ دینے والا ہوں۔ یا اللہ کون سا بچہ؟ فرمایا صرف بچہ نہیں ہوگا، نیک ہوگا، صالح ہوگا، میرا نبی ہوگا۔ اللہ پہلے زکریا کو بتا رہا ہے، فرمایا یحییٰ نام ہوگا، نام بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا میلاد بیان کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا میلاد بیان کیا، کس کا میلاد بیان کیا؟ حضرت یحییٰ کا میلاد بیان کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اے یحییٰ جس دن تو پیدا ہوا ہے اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن تو بے ست تجھے ہوئی ہے اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن ہم نے تمہیں اپنا نبی بنایا، اور جس دن تو دنیا سے جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو۔ اللہ پیدائش یحییٰ والے دن پر سلام بھیج رہا، اللہ بھیج رہا کس کی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر۔ اب میں سوال کرتا ہوں، بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا کہ یحییٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے یا ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے؟ بتائیے، مقتدی کا مقام زیادہ ہے یا امام کا مقام زیادہ ہے؟ امام کا مقام زیادہ ہے، اور ہمارے نبی کیا ہیں؟ سارے نبیوں کے
امام ہے، سارے نبیوں کے امام ہیں، اور آپ نے خود ابھی فتویٰ دیا کہ امام کا مقام زیادہ ہے، اگرچہ مننے کون نہ ہو اس نے آج دور میں، لیکن آخر نے کہا ہوگا امام کا مقام زیادہ ہے، امام کا مقام زیادہ، مقتدی کا مقام کم ہے۔ یحییٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر پیچھے حضرت آدم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء، سارے کے سارے امام الانبیاء، آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، میرے آقا میرے رسول جی کے سارے مقتدی بن کے آئے ہیں، میرا رسول سب کا امام بن کے آیا ہے۔ اگر یحییٰ مقتدی کا میلاد منانا جائز ہے اور یحییٰ علیہ السلام مقتدی کے میلاد پر سلام بھیجنا رب کی سنت ہے، تو نبی کے میلاد پر بھی سلام بھیجنا رب کی سنت ہے، رب کی سنت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی یوم ولدہ، ولدہ کا معنی ہوتا ہے ولادت، ولدہ کا معنی پیدائش، یوم پیدائش پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اچھا کسی سے مفتی صاحب سے سوال کیا گیا، میں مدرسے کا نام نہیں لیتا، مفتی صاحب کا نام نہیں لیتا، میرے کمزور ہیں، عازم نہیں ہوتی بات، میں نہیں لیتا، صرف سوال بتا رہا ہوں، جواب بتا رہا ہوں۔ ایک مفتی صاحب، بہت بڑے مفتی، بہت بڑا مدرسہ ان کا، چلیں یہاں تک بھی تھوڑا نزدیک پہنچا دیتا ہوں کہ پاکستان میں مدرسہ نہیں، انڈیا میں۔ اچھا ان مفتی صاحب سے سوال کیا گیا، مفتی صاحب یہ جو بچے کی ولادت ہے، برتھ ڈے منانا، کیا یہ شرعی حوالے سے جائز ہے؟ اس نے کہا جی بالکل جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچہ دیا ہے، اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، اور اللہ نے رحم فرمایا ہے، اولاد نعمت ہے، تو تمہیں اپنے بچے کا برتھ ڈے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ میں کہا مفتی صاحب اتنا فتویٰ اس بندے کو دے دیا ہے، تھوڑا سا فتویٰ ہم غریبوں کے بھی دے دیتے کہ اپنے پتر کا میلاد منانا جائز ہے، اپنے پتر کا برتھ ڈے منانا جائز ہے، اور جس کے صدقے میں سارے جہانوں کو رب نے پتر عطا فرمایا ہے، اس کا میلاد منانا کیوں نہ جائز ہے؟ اس کا میلاد کیوں نہ جائز ہے؟ دوہرا معیار بنا رکھا ہے، یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، معیار بندے کا ایک ہونا چاہیے، جو معیار اس کے لیے وہی معیار ادھر بھی ہونا چاہیے۔ سامعین زیوکار، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پر سلام بھیجا، بولیے کیا بھیجا؟ سلام بھیجا۔ میرے پاک نبی پاک کے علماء صرف ادھر ہی نہیں، سورہ مریم ہی ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 33 آیت نمبر اسی سورہ مریم پارہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر بھی سلام بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں مجھے عام نبی نہ سمجھنا، مجھے عام رسول نہ سمجھنا، بلکہ اللہ نے جس دن مجھے پیدا کیا ہے یوم ولدت، اللہ نے میرے یوم میلاد پر بھی سلام بھیجا ہے، اور میں خود بھی اپنی ولادت والے دن پر سلام بھیج رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام بھیجنا، جشن منانا جائز ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلام بھیجنا، جشن منانا جائز ہے، اور نبیوں کے سلطان کی آمد پر جشن منانا کیوں نہ جائز ہو گیا؟ سوال ہے، اس کا جواب ان سے مانگیے گا۔ میرے پاک نبی پاک علیہ السلام جو غلاموں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، بولیے اللہ کا 28واں پارہ ہے، بولیے کون سا پارہ ہے؟ چوتھی آیت پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اگر کوئی نہ مانے تو نہ ماننے کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے پاک نبی پاک علیہ السلام جو غلاموں، دلیل میں دیکھ سکتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، منا نہیں سکتا، شیطان بھی نہیں مانا، اللہ نے کتنے دلائل دیے، جس نے نہ ماننا اس نے نہیں ماننا، ابو جہل کو بھی میرے نبی نے دلائل دیے لیکن مانا، کنکریوں نے کلمہ ہاتھوں میں ابو جہل کے پڑھا مگر ابو جہل مانا، درختوں تو سجدہ کرتے ہوئے ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن مانا، تو منوانا ہمارے بس کی بات نہیں، قرآن سنانا ہمارے بس کی بات ہے، منوانا نہیں سنانا ہمارے بس کی بات۔ آئیے سنیے نبی کا میلاد، میرے سونے رسول کا میلاد، اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کیجیے، اور بیان کرنے والا کوئی آج کا خطیب، کوئی آج کا ملا، کوئی مولوی نہیں، نبی کا میلاد بیان کر رہا ہے۔
نبی اتنا عظیم رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم بیان فرما رہے ہیں، مریم کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور بیان کون کروا رہا ہے؟ خود رب رحمان، خود رب رحمان بیان کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ صف ہے آیت نمبر 6، بولی آیت نمبر سامنے عظیم اکرام میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي نبی کا ایک نام محمد ہے، دوسرا احمد ہے، زمین پر محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے، بلکہ ہر طرف احمد اور محمد دونوں نام ہیں۔ میرے غیبان نبی پاک علماء حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بٹھا کر، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بٹھا کر میلاد منا رہے ہیں، جلسہ منعقد کر رہے ہیں، جلسہ منا کے کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں بھی اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لیکن آؤ میں آج تمہیں اس رسول کا میلاد سنا رہا عیسیٰ، اور میلاد کس کا بیان ہو رہا ہے؟ تیرے میرے نبی کا، تیرے میرے نبی کا میلاد بیان کرنے والے عیسیٰ ہیں، بیان کروانے والا کون ہے؟ خدا ہے، اور بیان جس میں کیا گیا وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اب بھی کوئی کہتا ہے نبی کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تیرے نصیب میں نہیں لکھا، ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ آسان کے سوکھا جواب ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ کوئی کہاں لکھا ہے نبی کا میلاد؟ دکھاؤ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اسے کہو بس بھائیا ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، تیری نصیب میں نہیں لکھا، ہماری قسمت میں رب نے لکھ دیا۔ نبی کا میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے، اور ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، اور جو نبی دنیا میں آئے وہ یہی سمجھا گئے، جو نبی دنیا میں آئے وہ یہی سمجھا گئے کیا کہ وہ خدا کو پا گیا، وہ خدا کو پا گیا جو مصطفیٰ کو پا گیا، اور میں یوں کہوں کہ وہ خدا اس کو مل گیا جس کو مصطفیٰ مل گیا، جس کو رسول مل گیا اس کو خدا مل گیا۔ یہی آسان نسخہ ہے اللہ تک پہنچنے کا کہ رسول کے قدموں میں جھک جاؤ، خدا خود بخود اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کر دے گا۔